پی ٹی آئی دوبارہ ایک نیا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کا شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے جتنا دباؤ بڑھانا تھا وہ بڑھا چکے ہیں. اگر اس ملک کے حکمرانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان سے لیتے کیا ہیں اور دیتے کیا ہیں تو ہم جو ہے دانتوں میں انگلی دبا لیں گے. ہم جتنا ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں 70 سال سے امریکہ بہادر سے, ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے یا ہم ان کے وہ ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ ایک نیا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کا شروع ہو چکا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. اور کچھ جن شخصیات کے پہلے نام آ رہے تھے ان کے نہیں کسی اور کے ذریعے ہو گئے جن کے ذریعے کو رابطے شروع ہوئے ہیں. اور ایک چیز اور علینا نے جو بات کی, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات اس بات نتیجے پہ وہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے جتنا دباؤ بڑھانا تھا وہ بڑھا چکے ہیں. اب ان کو تھوڑا سا انگیج ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بہت زیادہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ایک ریئلٹی ہمیں انگیج ہونا چاہیے. اگر ہم انگیج نہیں ہوں گے تو اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے رہیں گے اور نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کو چلانا پڑے گا. تو اگر پی ٹی آئی انگیج ہوگی تو شاید اسٹیبلشمنٹ اپنی جو ان کی سپورٹ ہے وہ وڈرا کر لے اس حکومت کے پیچھے سے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی سپورٹ وڈرا کرتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت 6 گھنٹوں میں دھڑام سے گر جائے گی. تو یہ میرے پاس خبر ہے کہ انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے, خان صاحب کے لیول پہ نہیں کسی اور لیول پر. اور اگر عمران خان صاحب کا آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن دیکھیں جو انہوں نے اس رات کیا تھا, اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے دروازے کھلے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نمبر ان بلاک کر چکے ہیں. خان صاحب مجھے لگتا ہے اب انگیج ہونا چاہتے ہیں اور انگیج ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی کی کچھ جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے انگیجمنٹ جو ہے وہ شروع ہو بھی چکی ہے. اچھا سعید قاضی, یہ بڑی امپورٹنٹ یہ علینا کا سوال تھا اور صدیق کا جو جواب ہے وہ بھی اس میں بھی بڑی ایک انسائٹ ہے. اس وقت جو پاکستان کا ایک ایشو ہے, ویسٹ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی بڑی کم تھی خان صاحب کی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روس کی طرف دیکھ رہے, چائنا کی طرف دیکھ رہے, پاکستان کے مفادات کی بات کر رہے تھے اور ان کے جو بڑے فیمس فکرے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, اور یہ کہ جو ہم غلام نہیں بن سکتے, برابری کی بنیاد پر دوستی کر سکتے ہیں, امن کے ساتھی ہیں, جنگ کے ساتھی نہیں ہیں. یہ جو اتنا بڑی ایک سپورٹ آئی ہے عمران کے لیے جو اس وقت میسز لیول پر, اس کو کس طرح سے وہ دیکھیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کم کیسز میں انہوں نے کوئی وہ سینٹی شو کی ہے. حماس کو آج تک نہیں وہ تسلیم کرتے کوئی پولیٹیکل فورس. ایران میں اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. تو ابھی خان صاحب کے حوالے سے what do you assess کہ ویسٹ کا کیا ریئیکشن آئے گا, یہ جو اتنا بڑا ایک کل جو ایک فنامنا انفولڈ ہوا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہاں بڑے تسلسل کے ساتھ خاص طور پر وہ اکانومسٹ جو عام طور پر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے, اور انہیں باوجود اس طرح رکھا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ اوپینین سازی کی جائے. میں آپ کا موضوع آج یہ نہیں ہے مگر تھوڑی سی میں بات کروں گا. اگر اس ملک کے حکمرانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان سے لیتے کیا ہیں اور دیتے کیا ہیں تو ہم جو ہے دانتوں میں انگلی دبا لیں گے. یہاں پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نام نہیں لیتا, اشتہار ہوں گے آپ کے, جو ملٹی نیشنلز یہاں پہ آتی ہیں, ٹوتھ پیسٹ سے لے کے ہر چیز جو یہاں سے بکتی ہے, ہم جتنا ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں 70 سال سے امریکہ بہادر سے, اس کو ذرا نکال کے تو دیکھیں, ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے یا ہم ان کے وہ ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے. چلیں آپ اس طرح کریں کہ آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انٹیگریٹی ایک ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ ہماری غریب دنیا سے کتنا پیسہ ٹریول کر کے جاتا ہے اور قرضے اور خیرات کی صورت میں جو واپس آتے ہیں. اور میں آپ کو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کوٹ کرتا ہوں کہ کیسے اس میں بتایا گیا کہ کیسے ویسٹ کی ویلفیئر سٹیٹس ہم غریب ملکوں کے محنت کشوں کے خون پسینے سے سسٹین کی جاتی ہیں. تقریباً $2 ٹریلین سے زیادہ پیسہ ہماری معیشتوں سے نکل کے جاتا ہے ان بڑی ملکوں کی معیشت میں, اور $1 جو خیرات کی شکل میں یا یہاں پہ قرضے کی شکل میں آتا ہے وہ $14 سے $20 واپس لے کے جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, برازیل کی مثال دیتا ہوں. 1980 میں کوئی $70 بلین کا قرضہ تھا برازیل پر عالمی مالیاتی اداروں کا. 1998 میں وہ اس پہ 190 بلین ادا کر چکا تھا, اور جو واجب الادا تھا وہ 232 سے 242 بلین بنتا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.